बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए। बहुत से लोगों ने पूछा है, हम सवाल करना चाहते हैं, कैसे करें? आसान है। जैसे आप हमारा क्लिप देख रहे होते हैं, उसके नीचे आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वहाँ हमारी नज़र पड़ गई तो वहाँ से पढ़ लेंगे। फेसबुक पे जाइए, हाई पोटेंशियल आइडियाज़, वहाँ पे भी कर सकते हैं। और आप 0300 946 8746 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जहाँ नज़र पड़ जाए, वादा नहीं है, जहाँ नज़र पड़ गई मेरी या हमारे स्टाफ की तो इंशाल्लाह वो फिर हम उसको पिक कर लेते हैं। और दूसरा सवाल में जान होनी चाहिए। पिछले कई दिनों से मैं किसी और मौजू, अपनी मर्ज़ी के मौजू पे बात करने की बजाय कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों को एड्रेस करूँ। ये सिद्दीक़ अकबर साहब का बड़ा मज़े का सवाल है। कहते हैं, सर रिश्ते हो नहीं रहे, लड़कियाँ घर बैठे बैठे बूढ़ी हो रही हैं, बालों में चांदी आ रही है, पहले ही चेक लिस्ट इतनी है, ऊपर से आप लोगों को मज़ीद चेक लिस्टों की फ़हरिस्त थमा रहे हैं। सर जी, इतनी परफेक्ट बंदियां कहाँ से आएंगी? सिद्दीक़ साहब, मैं नहीं जानता आपकी उम्र क्या है, आप जिस भी उम्र में हो, इतनी बात तो आप आसानी से समझ लेंगे कि कच्ची सड़क पे सफ़र तय करना हो तो व्हीकल और तरह का चाहिए, ट्रैक्टर ट्राली भी चल जाएगा। अच्छा, जब आपने पक्की सड़क पे चलना हो तो व्हीकल और तरह का चाहिए, FX भी चल जाएगी। पर जब आपने मोटरवे पे जाना है तो मोटरवे ज़िंदगी का सफ़र है, लंबा तवील, रुके बिना, स्पीड के साथ। खुदा ना खास्ता कमज़ोर टायरों के साथ चले तो बीच में पटाखा मारेंगे और आपकी जान ले लेंगे। खुदा ना खास्ता खाली टैंक के साथ चले, ये थोड़े से 2-4 लीटर के साथ के रास्ते में भरवा लेंगे तो रास्ते में 100 किलोमीटर तक कोई पंप नहीं होता, वहाँ जहाँ रुकेंगे फिर ख्वार होंगे। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी के सफ़र में खूबियों का टैंक भरा होना चाहिए। जो नेमतें तभी मिलती हैं ना, अचीवमेंट तभी मिलती है। इसलिए जब मैं चेक लिस्टें देता हूँ, ये शौकिया नहीं दे रहा होता। ज़िंदगी जिस चीज़ को परखती है, जो सबक सिखाती है, तो मैं भी सीखता हूँ, आप भी मेरे साथ सीख लिया कीजिए। इस सीख से आपका फ़ायदा होगा। आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्ते, आपकी खुशियाँ सब बच भी जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन आप जो आज का मौजू हमारा है, सफ़िया बेग का सवाल है और वो फरमाती हैं कि सर, अगर शादी के बाद बीवी हफ्तों महीनों मैके में जाके रहे तो शौहर क्या करे? सच्ची बात कहूँ तो शौहर सर पकड़ के बैठे और 3 बातों पे गौर करे। पहली, उसकी ज़ुबान में कहीं प्रॉब्लम है। उसकी ज़ुबान या तो अकड़ी हुई है या लंबी ज़्यादा है। ज़ुबान जो 32 दांतों में रह सकती है सलामती के साथ, एक लड़की को जो निकाह करके आपके घर में आई, अगर कोई 2 मीठे बोल आप रोज़ बोलें, वो कभी घर छोड़ के नहीं जाएगी। माँ बाप के पास क्यों जाते हैं? माँ मीठा बोल बोलती है, बाप मीठा बोल बोलता है, भाई जो भी घर वाले होते हैं हाथों पे, हथेलियों पे रखते हैं, मन मर्जी। अच्छा, सारी उम्र उन्हें पता होता है हम ये नहीं कर पाएंगे, तो बेचारे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे तवक्को नहीं होती कि आप ऐसे जालिम आदमी हो, अपनी ज़ुबान की सख्ती को नहीं रोक पाते। अभी शादी के बिल्कुल इब्तदाई दिन होते हैं, जानते भी होते हो कुछ पौधे ने आके जड़ें लगानी है इस घर में, आप तब भी ख्याल नहीं करते, दिल तोड़ देते हो। नंबर 2, अपनी माँ की ज़ुबान पे भी गौर कीजिए, कहीं वो बहुत लंबी तो नहीं है, कहीं उसका रवैया इतना बुरा तो नहीं है कि उस नई नवीली दुल्हन को इस घर में बसने से पहले ही उसने उजाड़ने के लिए कुछ ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी हैं कि वो दिन हो या रात उसके आंसू ना रुकते हो। तीसरा, अपनी बहन की ज़ुबान पे भी गौर कीजिए, क्योंकि ये लड़कियां इतनी जल्दी बदल जाती हैं कि इतनी जल्दी तो शायद वो हशरातुल अर्ज़ में होता है गिरगिट, वो है कोई ऐसे रंग बदलता है, घास को देख के, ज़मीन को देख के वो रंग बदलता है, ऐसे ये नंधे रंग बदलती हैं। जिस घर में 3 लंबी ज़ुबानें हों, आप सोचिए वहाँ बेचारी का रहने को कैसे जी चाहेगा। एक बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी कि ये जो ज़ुबान है ये आपको बहुत इज़्ज़त दिलाती है, रुस्वा भी बहुत करती है। पिछले दिन एक बच्ची ने रब्ता किया, उसने बताया कि मेरी सास मर गई है और मैं
دل کے چاہنے کے باوجود اس کو دعا نہیں دے پاتی. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں اپنے میاں کی محبت میں بالکل گم ہو رہی تھی، اور میرا میاں بھی میرے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ میرے میاں کی ذات میں یا اس کی شخصیت میں یا اس کی مردانگی میں کوئی کمی ہے. اتنی میں اس کی محبت میں گم تھی، اور خدا نہ خواستہ مجھے اس وقت پتہ چل بھی گیا ہوتا، اب بھی تو مجھے پتہ چل گیا، میں اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں. میں نے پرائورٹی میں دیکھا کہ یہ بہت محبت کرنے والا ہے، یہ بہت لحاظ کرنے والا، یہ بہت خیال کرنے والا. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں اس کے ساتھ زندگی بسر کروں گی. بچہ نہیں ہوتا تو نہ صحیح. 16 سال ہو گئے ان کی شادی کو، بچہ نہیں ہے، پر دے آر ہیپی، کمفرٹیبل، بڑے مزے میں ان کی زندگی بسر ہوتی ہے. اور وہ بچی بہت خوش اس رشتے سے. پر اس نے کہا شادی کے ابتدائی دنوں میں جب ہم سب ایک جگہ بیٹھے تھے تو میرے میاں نے مجھ سے رخ پھیر لیا، میرے سسر نے بھی مجھ سے بات کرنا بند کر دی اور الٹا مجھے ابیوز کیا، گالی نکالی. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا تم کینیڈا بیٹھی ہماری بیٹی کو فون کر کے بتا رہی ہو کہ جو میرا میاں ہے نامرد ہے، تم بغیرت کو شرم نہیں ہے؟ تم نے کیسی گھٹیا بات کی؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ سر میں نے تو نہ آپ کی اس بیٹی سے کبھی ملی ہوں، نہ میرے پاس نمبر ہے، اور میری کبھی اس سے انیشیل بات بھی نہیں ہوئی. ابھی چند ہفتے مجھے ہوئے اس گھر کے، میرا دماغ خراب ہے، میں اس طرح کی بات کروں؟ اس نے کہا نہیں تم جھوٹی ہو، چونکہ تمہاری ساس، تمہاری ماں نے یہ کہا ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے، اور اس کو اس بیٹی نے فون کر کے بتایا کہ تم نے یہ بات کہی. تو اس نے کہا یہ میرا فون ہے، اسے چیک کر لیجئے، ماں کو بلا لیجئے، یا ابھی کام کریں، نمبر بتائیے آپ کی بیٹی کا، ابھی ڈائل کرتے ہیں، اسے پوچھ لیتے ہیں. آپ سوچئے ایک چھوٹی سی زبان تھی اور کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا. یہ جھوٹ زندگی کے ماہ و سال گزرنے کے باوجود، ساس کے مرنے کے باوجود بھی اس کو نہیں بھولا. اس کا دکھ، اس کا درد، وہ جو بے عزتی، وہ جو اس کو اسلام میں اس کو صفائی دینی پڑی اور وہ ملزم اور مجرم بن کے کھڑی رہی. خاتون حضرات ہماری تاریخ میں، خاص طور پہ عباسیوں کی تاریخ میں، جعفر برمکی کا بڑا کمال نام ہے. 813 عیسوی کا ان کا عہد ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ انسانوں میں بڑے بڑے عیب ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں حاوی ہوتے ہیں، کوئی ایک خوبی تو ہوگی کہ جو اس کے سارے عیوب کو، یعنی عیبوں کی جمع ہے، یہ چھپا لیتی ہو. کہا ہاں، اگر انسان یہ جان لے کہ مجھے اپنی زبان پہ قابو پانا ہے تو اس کے سارے عیبوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. خاتون حضرات قرآن میں ایک صورت بھی ہے حضرت لقمان پہ، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ دنیا میں 2 چیزیں بڑی شاندار ہیں، ایک حسن کلام اور ایک سکوت زبان. یعنی بات بندہ کرے تو ایسی خوبصورت جیسے منہ سے پھلجھڑیاں جھڑے، اور دوسرا اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر سکوت کرو. خاتون حضرات اس بچی نے اپنے سسر کے بارے میں شکوہ نہیں کیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ ان کی زبان بہت لمبی تھی اور گندی تھی. اب سوچئے سسر بھی اس وقت عمر کے اس حصے میں ہوگا جہاں بالآخر ہی ہیز ٹو لیو. پر آپ اپنی لیگیسی کیا چھوڑ رہے ہیں کہ جانے کے بعد آپ کے ساتھ جو بالکل امیجیٹ جس نے خاندان چلانا ہے وہ بھی آپ کے لیے دعا کا ہاتھ بڑھانے پہ تیار نہ ہو، اس کے دل سے بھی آپ کے لیے کوئی بخشش کی دعا نہ نکلے، تو کیا فائدہ اس زبان درازی کا، اس جھوٹی زندگی کا. امام ترمذی نے حضرت انس سے حدیث روایت کی، کہا کہ جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے حکم دیتا ہے کہ جنت کے کناروں پر اس کے لیے ایک گھر تعمیر کر دیا جائے. آپ سوچئے کتنا مشکل کام ہے کہ اس کے فوراً بعد اس کے فیصلے کی وجہ سے اس کے لیے اللہ انعام کے طور پہ یہ اناؤنس کرتا ہے. اچھا اسی حدیث کا ایک اور حصہ بھی ہے، فرمایا جس نے سچا ہونے کی وجہ سے، سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، یا کسی جگہ اس کا ایک جھگڑا چل رہا تھا، لڑائی چل رہی تھی استحقاق پہ، اس نے اپنا حق چھوڑ کے لڑائی سے پیچھے ہٹ گیا، تو اس کے لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ جنت کے وسط میں اس لیے گھر بنایا جائے. پھر اس حدیث کا تیسرا حصہ حضرت انس بن مالک سے ہے کہ جس نے اپنا اخلاق بہتر کر لیا، اپنی زبان، اپنے ڈیلنگ کو بہتر کر لیا، اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ جنت کے بالائی حصے میں اس کا گھر بنا دیا جائے. خواہش تو میری بھی یہی ہے، خواہش آپ کی بھی یہی ہے. ہم میں سے کامیاب وہی ہوتے ہیں کہ جو اس ظالم کی بچی کو ہے تو چھوٹی سی، اس کو سنبھال لیتے ہیں
اور ان موقعوں پہ جہاں آپ کا بس ہوتا ہے. یہ جو ساس ہو, یہ جو نند ہو, یا آپ خود ہو, جس رشتے میں بھی ہو, میل ہو یا فیمیل ہو, جب بھی زبان آپ دراز کرتے ہیں تو یہ ظالم کی بچی دوسرے کا سکھ کاٹ جاتی ہے, اس کی خوشی کاٹ جاتی ہے, اس کی عزت کو بھی کاٹ دیتی ہے. اور اس لمحے جب آپ جو جملے کہہ کے اس میں جھوٹ کی ملمہ سازی کر کے, جھوٹ کی ملمہ کاری کر کے, جھوٹ سچ کو ملا کے کچھ اس پہ الزام دھرتے ہیں یا اس کو ڈی شیپ کر دیتے ہیں, آپ کا دل تو جانتا ہوتا آپ کیا کر رہے ہیں. مزہ آتا ہے اس کا, کیونکہ دوسرا بے عزت ہو رہا ہوتا ہے. پر اگر آپ سوچو کہ یہ عادت کسی سے چھٹ جائے اور وہ سکوت کلام پہ آ جائے. خواتین حضرات, دنیا میں کتنے ہی بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں جو دشمنوں سے نہیں پچھاڑے گئے, اپنی زبان سے پچھاڑے گئے. میں دل سے آرزو مند ہوں کہ میں بھی کبھی اپنی زبان سے نہ پچھاڑا جاؤں, اس زبان میں کبھی جھوٹ کی ملمہ کاری نہ آئے. آپ بھی یہی آرزو مند, اور آپ کی اولاد کے لیے بھی یہی چاہوں گا. ہم زندگی سے جائیں تو پیچھے ہم سے جڑے ہوئے لوگ, بیٹے بیٹیاں بہو, یہ سب کبھی ان کے منہ سے یہ نہ نکلے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے دعا کروں, پر اس کی لمبی زبان کی وجہ سے, اس کے جھوٹ اور ملمہ کاری کی وجہ سے اس پہ آتا نہیں, آمادگی نہیں ہوتی, اس کے لیے اچھے لفظ نہیں نکلتے. وہ زندگی بھی برباد ہوئی, وہ جتنی خوبصورتی تھی وہ بھی برباد ہوئی. کہ جہاں آنے والی مستقل زندگی ہے, جہاں شاید دعاؤں سے یا ان بری عادتوں کے چھوڑنے سے ایک اچھی جگہ پہ آپ نے گھر اور مقام بنایا ہوتا, بلائی حصے میں, وسط میں, یا کسی جنت کی بالکل نکر پہ, جو آپ کے اپنے بس میں تھا. یہ آپشن تھا آپ کے پاس, اب بھی ہے. ابھی سے طے کر لیں کہ زندگی میں جہاں جہاں موقع ملے وہاں اپنی زبان کا مس یوز نہیں کرنا, وہاں دوسرے کا دل نہیں دکھانا, وہاں جھوٹ اور سچ کو ملانا نہیں ہے, تاکہ آپ کی لیگیسی اچھی رہے اور جاتے ہوئے آپ سکھ سے رخصت ہو, اور جو آپ کے بعد والے ہیں وہ بھی آپ کے نام کے ساتھ کچھ چیزوں کو جوڑ کے یہ نہ کہیں کہ بد دعا کرنے پہ تو دل آمادہ ہے, دعا کرنے پہ دل آمادہ نہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.